زمانے بھر کے علماء سے کہو مجھے اس کے علم کی سرحد بتائیں یہ کیا ہے اور کس بنیاد پر اس کو عالم کہا گیا ہے. غالباً میں نے کسی مجلس میں بتایا ہے تمہیں کہ جب موسیٰ اور خضر کا ٹاکرا ہوا تھا، چونکہ حضرت موسیٰ کے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، اللہ نے خضر سے ٹاکرا کرا دیا اور پھر کہنا پڑا حَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں، مجھے اپنا علم پڑھا. ٹھیک ہے، سارے جانتے ہو 3 کام تو یہ صاحبان کیے حضرت خضر نے، تینوں پہ موسیٰ نے اعتراض کیا اور ہر دفعہ خضر نے یہی کہا أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، میں نے کہا نہیں تھا تجھ میں استطاعت ہی نہیں کہ تو میرے علم پہ صبر کر سکے. اب حضرت خضر کے دل میں خیال آیا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، کہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، وہ میرا شاگرد بننا چاہتا ہے. بس خیال آیا، دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، ایک پرندے نے غوطہ لگایا، چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لیا، ہوا میں جا کے واپس پھینک دیا، پھر غوطہ لگایا، پھر قطرہ لیا، پھر پھینک دیا. 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، جب بار بار کیا حضرت موسیٰ نے کہا استاد جی یہ کیا ہے؟ اگر پیاسا ہے تو پیتا کیوں نہیں؟ یہ چونچ میں قطرہ لیتا ہے واپس پھینک دیتا ہے. اب حضرت خضر نے یوں کیا، پتہ مجھے بھی نہیں ہے کیا ہے. سامنے ایک چرواہا کھڑا تھا، کہتے کمال ہے، ایک نبی ہے، ایک ولی ہے، تمہیں پتہ نہیں میں چرواہا ہوں، میں جانتا ہوں. در حقیقت وہ چرواہے کے لباس میں جبریل تھا. کہتے کیا؟ کہہ رہے یہ پرندہ بھی ایک فرشتہ ہے. موسیٰ تیرے دل میں گھمنڈ آیا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. خضر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے. خضر تیرے دل میں بھی ابھی خیال آیا نا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. یہ پرندے کے روپ میں ایک فرشتہ دریا سے قطرہ لے کے بار بار پھینک کے تمہیں بتا رہا ہے کہ علمکما من علم آل محمد کا قطرۃ ماء ھذا البحر، کہ تم دونوں کا علم آل محمد کے عالم کے مقابلے ایسے ہے جیسے دریا کے مقابلے ایک قطرہ. نہیں ذرا سوچئے تو صحیح، ایک نبی ہے ایک ولی ہے اور دونوں کا علم ملا کے قطرہ ہے، اور موسیٰ کاظم کا علم دریا ہے. کون ناپے، کون تولے، کون سمجھے؟ اور پھر میں نے کہا کہ ایسی اطاعت جو زنجیروں میں، ہتھکڑیوں میں، توق میں، ہلنے کی بھی جہاں جگہ نہ ہو، اور پھر ایسی عبادت کرے کہ اسے ناز کر کے فرشتوں سے کہنا پڑے دیکھو عابد یوں ہوتے ہیں. اور قاظم لقب ہی اس لیے ہے میرے اس امام کا. ایک بندہ ظلم برداشت کر رہا ہے کہ کر کچھ نہیں سکتا. ایک وہ ہے اشارہ نہیں جس کا ارادہ نظم عالم کو برہم کر دے اور پھر وہ خاموش رہے، وہی کاظم کہلاتا ہے. تو اب جو حدیث قدسی میں نے آپ کو سنائی کہ میری اطاعت کر، میری مرضی کے مطابق تجھے اپنا نمونہ بنا دوں گا، تو پھر اسے کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے اقتدار کی سرحد کہاں تک ہو؟
اس کے اختیار کی وسعت کیا ہو؟ سوچ سکتا ہے کوئی؟ نہیں سوچ سکتے تو بتاؤ، ورنہ پھر چپ نہ رہو، پھر تسلیم کرو کہ نہیں سوچا جا سکتا۔ تو جو سوچ سے بالا ہوتے ہیں انہیں سوچا نہیں جاتا، بس مانا جاتا ہے۔ اللہ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ہاں دشمنوں کو تسلیم کرنا پڑا ہے۔ ایک بات آگے سامنے سناتا چلوں۔ کان للرشید باز ابیض وکان یحبہ حبا شدیدا، ہارون رشید نے ایک سفید باز پالا ہوا تھا اور بڑا محبوب تھا اسے۔ خرج للصید واطلق البازی، شکار پہ نکلا، باز کو چھوڑا، غاب فی الہوا، ہوا میں غائب ہو گیا۔ امرا ان یضرب قبۃ، میں اپنے حرف کا ضامن، امرا ان یضرب قبۃ، حکم دیا یہی قبہ لگاؤ، بیٹھ گیا۔ وحلف اللہ یبرح من مکانہ حتی یاتی عن البازی، قسم کھائی کہ اس وقت تک ہلوں گا نہیں یہاں سے جب تک میرا باز واپس نہیں آتا۔ فوجی دوڑے، سپاہی دوڑے، ادھر ادھر۔ فلما کان آخر النہار من اليوم الثانی، دوسرے دن کا آخری پہر تھا، جاء البازی، باز آیا، وبین یدہ حیوان یتحرک یلمع کالسیف فی الشمس، اس کے پنجوں میں ایک مچھلی نما جاندار ہے جو حرکت کر رہا ہے، اور چمک اتنی ہے جیسے پالش کی ہوئی تلوار سورج میں چمکتی ہے۔ تھکے ہوں کو میں نے کبھی نہیں سنا۔ لفظ لفظ، حرف حرف درس ہوتا ہے، اسے سبق اور درس کے طور پہ سنا کرو۔ اخذا من یدہ برفق، بڑے آرام سے باز کے پنجوں سے اسے چھڑایا، واپس آیا۔ فدعا الاطباء والعلماء والحکماء والفقہاء والحکام، اپنے اس وقت کے بڑے بڑے طبیب بلائے، حکماء بلائے، علماء بلائے، فقہاء بلائے، حکام بلائے۔ کہتے حال رائے تم مثل حاضر صورت ہے، وہ کہ اس صورت کا جاندار پہلے تم لوگوں نے دیکھا ہے، یہ کیا ہے؟ قالوا لا، سب نے کہا ہم نے بھی پہلی بار دیکھا ہے، اور حیرت یہ ہے ہوا سے کیسے لایا ہے۔ مجھے جلدی تم سے کہیں زیادہ ہے، سینکڑوں میلوں کا میں نے سفر کرنا ہے، ہاں لیکن چاہتا یہ ہوں کہ کچھ جواہر تمہاری جھولی میں ڈال کے چاہوں۔ کہتے کیف لنا بالعلم لہذا، پھر کوئی سبیل، کوئی راستہ ہے کہ پتہ چل سکے یہ کیا ہے۔ قاضی ابو یوسف اس وقت قاضی القضات تھا، وہ اور اس دور کے بڑے بڑے علماء بولے مالا کا غیر و امام الرافضہ، یہ رافضیوں کا امام، ساتواں امام بتا سکتا ہے یہ کیا ہے، ہمیں خبر۔ نہیں تمہیں کچھ سمجھ میں آئی؟ ملک حسن نفرت بھی ظاہر کر رہے ہیں رافضیوں کا امام، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں مالا کا غیر و امام، سوائے اس کے کوئی نہیں۔ یعنی دشمن کا اندر کا مفتی بھی تسلیم کرتا تھا، جو کائنات میں کوئی نہیں جانتا وہ یہ جانتا ہے۔ اور میرے ہمسایوں، اس میں احمد شاہ جی، محمد شاہ جی، ایک اگلا جو جملہ ہے نا، اس میں بہت بڑا درس چھپا ہے قوم شیعہ کے لیے۔
کہتے ہیں بلاؤ اسے موسیٰ کاظم کو، ان اخبرنا فی لنا فائدۃ، اگر اس نے بتا دیا یہ کیا ہے تو ہمارا فائدہ ہے، وَإِن لَّمْ يُخْبِرْ افتضح فی شیعتہ الذین یدعون انہ یعلم الغیب وینظر فی السماء الی الملائکۃ، اور اگر نہ بتا سکا اپنے شیعوں میں رسوا ہو جائے گا جن کا عقیدہ ہے یہ غیب جانتا ہے۔ اور پچھلے مالے والوں بیٹھے ہو جو بگاڑ دینے آئے ہو، یدعون انہ یعلم الغیب، جو شیعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ غیب جانتا ہے، وَيَنظُرُ فِي السَّمَاءِ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ معلوم ہوا اس زمانے کے شیعوں کے یہ عقیدے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، اور یہ دشمن تسلیم کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں بڑی اچھی تجویز ہے، بلاؤ۔ سرکار آئے، اٹھا، اب بادشاہ وقت اٹھ رہا ہے تو سارے درباریوں کو بھی بچوں اٹھنا پڑا۔ کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ انما احضرتک شوقا، آپ کی زیارت کا بڑا شوق تھا، آپ کو تکلیف دی۔ اب یہ جملہ اس مزاج سے سننے والا نہیں، پچھلے محلے والا جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ جب اس نے کہا نا انما احضرتک شوقا، شوق زیارت تھا اس لیے آپ کو حاضری کی تکلیف دی۔ مولا فرماتے دعنی من شوق کا، اپنا شوق رہنے دے۔ دعنی من شوق کا، رہنے دے شوق اپنے پاس۔ الا ان اللہ خلق بین السماء والارض بحرا زلالا مکفوفا کف بعضه على بعض لئلا يطغى على خزنته وخلق فيه اشخاصا على عمل السمك اکبر من هذه الصورة شبر وقصر وجهه كوجه آدمی له انف واذنان وعینان والذکور على وجهه سواد مثل اللحى واناث لها شعور كشعور الناس ومكان الاجنحة كأرجل الرجال وله رجلان تلمع لمعانا عظيما لأنها متبرجة بالأنوار وجعلوها للتقديس والتكبير والتهليل فمن قصر من التسبيح سلط الله عليه البغاة البيضاء ولا يحل لك ان تاخذ من البعض رزقه۔ ولا فرمایا شوق رہنے دے، اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان معلق دریا خلق کیے ہیں۔ دوستو اللہ نے زمین اور آسمان کے درمیان دریا خلق کیے ہیں۔ کیسے؟ بحرن زلالن، بڑے شفاف پانی والے، مکفوفن، ڈھانپے ہوئے، کف بعضہ ہوئے بعض، اللہ نے لہروں سے ہی انہیں ڈھانپا ہوا ہے، کیونکہ اس میں سے ایک مکیال پانی بھی زمین پہ آئے روئے زمین غرق ہو جائے۔ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ معلق ہے اور پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں آتا۔ طولہ اربعۃ فراسخ من فراسخ الملائکۃ والفرسخ مئۃ عام للراکب، فرمایا وہ 4 فرسخ لمبا ہے، 4 فرسخ چوڑا ہے، زمینی فرسخ نہیں، من فراسخ الملائکہ، فرشتوں والے فرسخ،
बोला वो कितने होते हैं? फरमाया बल फरसखो मिअते आमिल लिर्राकिब, एक घोड़ा सवार 200 साल घोड़ा दौड़ाए तो एक फरसख बनता है। नहीं यार नहीं, वाह वाह भी कर रहे हो, हाथ भी उठा रहे हो, नारा भी लगा रहे, सोचो तो सही, रहता जमीन पर है, पैमाइशें कहां से कर ली है? कहो तो काफी है, फरमाया 200 साल मैंने कहा सुन, घोड़ा सवार दिन रात घोड़ा दौड़ाए, एक फरसख होगा, और इस हिसाब से 4 फरसख लंबा है। खलक़ल्लाहु फीह अशख़ासन अला अमल समक, मछलियों से मिलती जुलते जानदार अल्लाह ने उसमें खल्क किए हैं। अब दरबारी उलमाओं जो है आंखें फटती आ रही हैं, हमने अभी पूछा नहीं कि किस लिए बुलाया। हारून ने वो चीज दिखाई नहीं, ये पहले बताना शुरू हो गया है। इधर वाला जरा जागना, पर मैं मछली से मिलती जुलती अल्लाह ने उसमें मखलूक बनाई है। कैसी? वजहो का वजह आदमी के, जिसका चेहरा आदमियों जैसा, इंसानों जैसा है। लहू अनफुन, नाक इंसानों जैसी, उज़नान 2 कान, ऐनान 2 आंखें, लहू फलूसन का फलूस समक, जैसे मछली पे छिलके होते हैं उन पे भी ऐसे होते हैं। मकान अल-अजनिहते कार्जुल रिजाल, परों वाले, मछली के पर होते हैं ना छोटे छोटे, वहां इस किस्म के हैं जैसे इंसानों के पांव होते हैं। वालहु रिजलैन, और उसे अल्लाह ने 2 पांव अता किए हैं। कहयते यद रिजाल, जैसे इंसानी हाथ होते हैं इस शक्ल के। तलमाओ लुमाओनन अज़ीमन, अजीम चमक है उन पांवों में। यतअश्शन नाज़िरु हत्ता यज़दजिरा, देखने वाला देखता रहे तो अंधा हो जाए। अल्लाह अकबर। हत्ता यज़दजिरा, हत्ता कि निगाह फेरना पड़ जाती है, इतनी चमक है। और मैंने पहले बताया ना, जैसे सूरज में पालिश की हुई तलवार चमके, ऐसे चमक रहा था। इत्तख़ज़ूहा लित्तक़दीस व तस्बीह व तकबीर, अल्लाह ने इस मखलूक को वहां छोड़ा है अपनी तकदीस के लिए, तकबीर के लिए, तहलील के लिए, जिक्र के लिए। फमन कस्सर मिनहुम तस्बीहा, जो तस्बीह में थोड़ी कमी करे, मन कसरत तस्बीहा, जो थोड़ी सी कमी करे तस्बीह में, फिर क्या होता है? सल्लल्लाहु अलैहिल बुज़ातल बैज़, अल्लाह सफेद बाज को उन पे मुसल्लत कर देता है। समझ आ रही है बात? अल्लाह सफेद बाजों को उन पे मुसल्लत कर देता है। फला यहिल्लु लका अन ताख़ुज़ मिनल बाज़ी रिज़्क़हु, और ऐ हारून तेरे लिए हलाल नहीं है कि जिस चीज का रिज़्क़ उस बाज को अल्लाह ने दिया तुमने छीना क्यों? समझ में आ रही मेरी बात? हाँ। नहीं, अब मैं जुमला मोहम्मद जी कहने लगा हूं, खरीदार निकले तो बात आगे बढ़ाऊंगा, वरना यही मसाइब शुरू कर दूंगा। ठीक है ना? पक्का सौदा? फिर सार उठाओ, मेरी तरफ देखो।
دال رشید التستا، ہارون رشید نے کہا وہ تھال لاؤ نا جو میں نے اندر رکھوایا ہے. جب لائے ایک دھاگے کا 1000واں حصہ فرق نہیں تھا. میرے امام نے یہ بھی بتایا تھا کہ طولہ شبر و قصر، ان کی لمبائی ایک بالشت اور تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. ناپ کے دیکھا، الٹ کے دیکھا، پلٹ کے دیکھا، پروں والی جگہ دیکھی، قدم دیکھے جو چمک رہے تھے. اٹھا مولا کی پیشانی چومی، کہتے ہیں آپ کی مہربانی تشریف لے جائیے. جب میرا امام دروازے سے گزرا، پتہ ہے اپنے درباریوں سے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں ھذا الشجر المعترض فی حلوق الخلفاء، یہ ہم خلیفوں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہڈی ہے، نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے. ارادے اور حقیقت بھی حسن سامنے ہے، لیکن سوچ بھی رہا ہوں. اگر تو بچے یہ نعرہ تم نے اس لیے لگوایا